أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 63 اور 64 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا یہ منافقین جو ہیں ان میں ایسے بھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے ہیں، ناجائز باتیں کر کے، غلط باتیں کر کے دکھ پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں، ان کو جو کہیں گے وہ مان لیں گے۔ تو فرما دیجیے کہ یہ اگر کان کے کچے ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہیں، تمہاری بات سن کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تمہیں اس پر سزا نہیں دیتے، تمہارے اوپر سختی نہیں فرماتے، اور مومنوں کے لیے تو ہے ہی رحمت وہ۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، باتوں سے دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، وہ مان والے نہیں ہیں۔ اور قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے، جھوٹی قسمیں کھا کے یہ مسلمان راضی ہو جائیں، لیکن اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار کن کو راضی کیا جائے ان کی مرضی کے کام کر کے، جائے قسمیں کھانے کے ایسے کام کریں، ایسی باتیں کریں اللہ اس کا رسول راضی ہو، یہ زیادہ حق ہے۔ اگر یہ ایمان والے ہوں تو ایسا کریں۔ آپ فرمایا کہ علم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، یہ جانتے نہیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، مقابلے پر ہی رہتا ہے، ہر وقت ایک طرف ہی رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، اس کے دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ اور رسول کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ رسول کی مخالفت ہی اللہ کی مخالفت ہے۔ رسول کریم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دل میں مخالفت رکھتے ہیں، سامنے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے بھی مخالف ہیں، اور نبی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، کیونکہ نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح ان کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے، دوزخ کی آگ ہے، اور تھوڑی بہت نہیں، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں نکلیں گے نہیں۔ منافق جو ہیں پکے کافر ہیں۔ اس مقام پہ آتا ہے کہ منافق کے لیے واسطے تو سب سے نچلا طبقہ ہے دوزخ کا، کفر کی بدترین صورت ہے منافقت جو ہے۔ یہ جو ان کا نتیجہ ہے ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا میں بھی رسوا تو ہوتے ہیں، لیکن وہ رسوائی بہت زیادہ ان کی جو ہونی ہے آخرت میں۔ پھر فرمایا یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق اس بات سے ان تنزل علیہم سورۃ، کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے، ایسی آیتیں نہ آ جائیں، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ہمارے دلوں کی باتیں ان کو بتا دیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، ایسی صورت نازل ہو جائے، ایسی آیتیں نازل ہو جائیں جو ہمارے منافقوں کے دلوں کی باتیں مسلمانوں کو اللہ بتا دے، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ خوف ہوتا ہے ان کو، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ آیتیں اترتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو فَقُلِ اسْتَهْزِئُوا، ڈرتے تو ہیں نا، آپ کو پتہ بھی ہے وہ کون کون ہیں، انہیں کہو تم ہمارا مذاق کر اڑاتے ہو نا، اپنے جب دوستوں میں بیٹھتے ہو، اپنی قوم میں، اپنے گروپ میں بیٹھتے ہو، تو یہ کام تم کرتے رہو، کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو ہم تو تمہارا پردہ رکھتے ہیں، لیکن ان اللہ مخرج ما تحذرون،
اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، جو کچھ تم ڈرتے ہو جس بات سے وہ دکھا دے گا، بتا دے گا، وہ ظاہر کر دے گا۔ محبوب کریم تو لجپال مہربانی فرماتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں، تمہارے راز کو کھولتے نہیں ہیں، تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہو اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ کسی منافق کی ظاہر کر دیا جائے منافقت کو۔ تو خالق کائنات ان باتوں کو جو تم کرتے ہو ظاہر کر دے گا، مخرجم نکال دے گا، کھول دے گا، واضح کر دے گا۔ ما تحذرون شکل میں ڈر ہے۔ ایسا ہی ہوا، یہ آیتیں آئی ہیں، ان آیتوں میں بتا دے کہ محبوب آپ تو ان کو چہروں سے جانتے ہیں، ان کی باتوں سے جانتے ہیں کہ وہ کون کون ہے۔ اس وقت میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم کو اللہ کریم نے ان کے ناموں سے بھی خبردار کر دیا، فلاں فلاں بندہ جو ہے اس نام کا وہ منافق ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نام لے لے کے ان کو پھر نکالا مسجد سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔